ہماری مانگیں ہماری مانگیں ریکارڈ کے آگے ریکارڈ کے آگے ہم کو اپنا حق ہم کو اپنا حق وہی وانٹ رحیم السلام علیکم آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گروئنگ کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزبان عارف کسانہ۔ جی ناظرین، الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے کہ لیبر جو ہے وہ لگے تھے، لیکن اس سروس اور جموں کشمیر میں کئی بار جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں گھوٹالے ہوئے اور کئی بار الزام لگے کہ کئی سارے لوگ جو ہے جن کو جو ہے بیک ڈور انٹریز دی گئی ہے اور وہ لوگ جو ہے کرپشن کے تحت کو ملازمت دی گئی ہے، اور اسی بیچ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے کیجول لیبر بھی کئی سمے سے جو ہے احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کا بھی ماننا ہے کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ بیک ڈور انٹریز ہوئی ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ بنا کسی انکوائری کے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں لگے تھے، اور کل جو ہے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ 428 لوگ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے، لیکن اس کے بیچ ہی 250 لوگوں کو جو ہے ڈپارٹمنٹ نے ملازمت دی اور اس باقی لوگوں کو جو ہے وہ نکال دیا۔ اب ان میں جو 250 لوگ لگے ہیں وہ کس بنا پر لگے، ان لوگوں کو اس پہ کافی زیادہ شک تھا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے جب اپنی رپورٹ چیف کنزرویٹر تک پہنچائی تو اس کے بعد اس کی لگاتار جو ہے انکوائری ہوتی رہی، اور اس کے بعد ان کا ماننا ہے کہ آج تیسری انکوائری ہے، اور تیسری انکوائری ابھی فی الحال چل ہی رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو جو ہے دوبارہ سے ویج دینے کا کام جو ہے وہ گاندربل فارسٹ ڈپارٹمنٹ کر رہی ہے۔ مزید ان سے ہی جانتے ہیں کہ آخر کیوں آج یہ پروٹیسٹ کرنے پر مجبور ہوئے اور کیا انکوائری چل رہی ہے اور کہاں کہاں تک آپ نے اپنا جو یہ مدعا ہے وہ پہنچایا تھا، اور اب آج کیوں احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد سلیم ہے، ہم سندھ فارسٹ ڈویژن گاندربل ایز اے کیجول لیبر ہے۔ سر آج ہمارا پروٹیسٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں ڈپارٹمنٹ نے پچھلے 4 سال سے دھوکے میں رکھا ہے، انکوائری پہ انکوائری، فرسٹ انکوائری، سیکنڈ اور تھرڈ انکوائری۔ سر پہلی انکوائری میں بھی دھاندلی ہوئی، دوسری انکوائری کے ریکمنڈیشن ہوئی ان لوگوں کو ڈپارٹمنٹ میں آبزرو کیا جائے اور ان کی پینڈنگ ویجز جو ہے وہ چھوڑی جائے، اینی فردر ڈیلے ان کو بھی آبزرو کیا جائے۔ لیکن سر اس کے بعد بھی انہوں نے ڈپارٹمنٹ نے وہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ دبا کے رکھی، لیکن ہم لوگوں کو انہوں نے باہر ہی رکھا۔ ہم وہ لوگ ہیں 17 مارچ 2000 گورنمنٹ آرڈر کے حساب سے 17 مارچ 2015 سے پہلے کے لگے ہوئے، لیکن سر اس وقت انہوں نے لسٹ سے باہر رکھا ہے۔ سر تیسری انکوائری رپورٹ میں جو ہے سر انکوائری فائنل ہوتی ہے، اس کی رپورٹ آتی ہے فائنل میں، اس میں لکھا ہوا ہے صاف کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے سر کہ ان ایتھورائزڈ لوگ اس میں، اگر ان ایتھورائزڈ انگیجمنٹ ہوئی ہے تو کس نے لکھا ہوا ہے ان ایتھورائزڈ؟ کس نے لکھا ہوا ہے ان ایتھورائزڈ؟ انکوائری آفیسر نے لکھا ہے، سمول چنگیزا صاحب کنزرویٹر سر، اس نے لکھا ہوا ہے ان ایتھورائزڈ۔ اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے ڈیفالٹنگ آفیسر DF4 رینجر بلاک فاسٹ۔ اگر انگیجمنٹ ہوئی ہے ان ایتھورائزڈ تو ہم یہی سوال پوچھنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے، اگر ان لیگل انگیجمنٹ ہوئی ہے تو ان کو ویجز کیسے مل رہی ہے؟ تو اس وقت بھی ہم نے اپنے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ حکام تک یہ مسئلہ جو اٹھایا ہوا ہے سر، تو ہم ان کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس میں ایک انویسٹیگیشن جو ہے بٹھائی ہوئی ہے، لیکن ابھی وہ چل رہی ہے، لیکن نیچے جو ہمارے ڈویژن میں ہے کچھ ملازموں نے وہاں پہ ملی بھگت کر کے ان اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے ہماری جو DFO صاحب ہے DFO ہے ان کو اس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ ان کی ویجز چھوڑ دو، جبکہ اوپر سے ویجز سٹاپ ہے بالکل، لیکن یہ ویجز چھڑوانے کی کس طرح بات کریں ان لوگوں کو، جبکہ ایتھورائزڈ لوگ ہیں جو وہ بالکل باہر ہے۔ اچھا، یہ جو 428 لوگ ہیں فی الحال ان سب کی ویجز وہ بند رکھی ہوئی ہیں؟ نہیں سر، 200-250 لوگوں کو ویجز دے رہے ہیں یہ، لیکن جو جب سے یہ مدعا اٹھا ہے ان ایتھورائزڈ کا تب سے ہم نے ان کو کہا کہ ویجز روک کرو گا، لیکن ہمیں بتائیے اس ٹائم جو ویجز ہیں وہ 427 لوگ جو ہیں سب کو بند رکھی ہوئی ہے اس ٹائم تو بند ہی ہے، اس ٹائم بند ہے، لیکن جو MR اس وقت بنی ہے، ایڈوائز بنی ہے، وہ خالی 250 لوگوں کی بنی ہے جو ان ایتھورائزڈ ہے۔ اب this is not allegation. We have the inquiry report to prove it. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں سر اپنے اعلیٰ حکام تک بھی یہی اور گورنر انتظامیہ تک بھی یہی کہ ان ایتھورائزڈ لوگوں کی ویجز بالکل بند کی جائے۔ جو لوگ اس میں ایتھورائزڈ ہے یہ انہیں کا حق بنتا ہے جنہوں نے 15 سال سے ڈپارٹمنٹ میں اپنی قربانیاں دی ہے اور کروڑوں کا ان کو فائدہ پہنچایا ہے، وہی لوگ آج لسٹ سے باہر ہیں، لیکن ہم بالکل جنرل لوگ ہیں، ایتھورائزڈ لوگ ہیں، ہم پروف کر کے دیں گے، یہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، اس کا ہم پروف دیں گے بالکل۔
لیکن ایک اسٹینڈ چل رہا ہے یہ انکوائری کے دور یہ کس طرح چھوڑ رہے ہیں انایتھرائزڈ لوگوں کو ویجز. آپ کا ماننا ہے کہ جب تک انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگی تب تک کسی کو ویجز نہیں ملنے چاہیے. تب تک کسی کو ویجز نہیں ہے. جب کلیئر ہو جائے گی جو لوگ اس میں آئے گے جنرل لوگ ایتھرائزڈ لوگ ہیں یہ انہی کا حق بنتا ہے. اوکے جی ناظرین کچھ اور لوگوں سے بھی بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ آخر آپ بتائیے کہ جو ویج انہوں نے کہا کہ 250 لوگوں کو ایڈوائز بنائی گئی ہے, کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے کہ وہ ایڈوائز بنی ہوئی ہے؟ جی اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو ہمارے رینجوں سے یہاں پہ ایم آر جو ہے وہ ایم آر بنی تھی اور وہاں ڈویژن سے ٹریجری تک وہ پہنچی تھی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہی لوگوں کی بنی جو 250 لوگ ہیں جو اناتھرائزڈ ہے. کیونکہ ہم نے 2014 میں جب پہلی انکوائری 2018 میں جب پہلی انکوائری عرفان رسول وانی صاحب نے یہاں کی تو اس کو بھی یہ آرڈر ملا تھا کہ اناتھرائزڈ انگیجمنٹ یہاں پہ سندھ ڈویژن فارسٹ ڈویژن کے اندر ہوا ہے تو ان کو دیکھے کہ جو اتھرائزڈ لوگ ہیں ان کو لیا جائے. اچھا یہ انکوائری آپ کی کب سے چل رہی ہے؟ یہ 2018 سے چل رہی ہے. پہلی انکوائری 2018 میں ہوئی, 19 میں وہ کمپلیٹ ہوئی اور اس میں بھی اناتھرائزڈ لوگوں کو انہوں نے لیا. پھر ہم نے لیگیشن لگایا ان کے اوپر کہ اس میں آبجیکشن ہو گیا کہ یہ غلط انکوائری ہوئی ہے. تو اس کے بعد تیسری انکوائری جو ہمارے یہاں پہ فزیکل ویریفیکیشن ہوئی, جناب دانش خان صاحب تھا یہاں, اس نے فزیکل یعنی بلاکوں میں رینجوں میں آ کر دیکھا کہ ہم لوگ بھی سیم ان کی طرح کام کرتے. تو اس نے یہ لکھا تھا کہ بھائی ان کی جو ویجز ہے وہ بھی ریلیز کر دو, یہ لوگ بھی جنون ہیں. تو اس کے بعد پھر بھی ان لوگوں نے یہی کیا کہ 250 لوگوں کو یہ ویجز ڈال رہے تھے. تو پھر ہم اعلیٰ حکام تک پہنچے, کمشنر سیکرٹری صاحب کے پاس پہنچے, پی سی سی صاحب کے پاس پہنچے. تو وہاں سے ایک آرڈر نکلا, سمول چنگیزا صاحب جو ہے ایسٹ کنزرویٹر جموں کا ہے, تو اس کو انکوائری افسر بٹھایا گیا. تو اس نے 250 لوگوں کا جب ریکارڈ چیک کیا تو اس کے پاس ان کا ریکارڈ جو ہے کہ وہ صحیح نہیں نکلا. تو اس نے وہاں سے لکھا ڈائریکٹلی ان کو کہ یہ لوگ جو ہے اناتھرائزڈ ہے. وہ رپورٹ جب ہم نے دیکھی ڈپارٹمنٹ, اس نے پی سی صاحب کو اس میں ایک کاپی بھی کی تھی کہ نیسسری ایکشن لے لو آپ. تو لیکن نیچے کی سطح پر ہمیں نہیں پتہ چلا کہ یہ رپورٹ کہاں دبائی ہوئی. جب وہ رپورٹ ہم نے باہر نکالی اور اس کے بعد دوبارہ ہم نے اپنے اعلیٰ افسران کے پاس پہنچے, پی سی صاحب کے پاس ہم جب پہنچے تو ہم نے کہا اس طرح مسئلہ ہے. تو اس نے کہا کہ تب تک یہ ویجز سٹاپ ہو جائے گی, کسی کو کوئی ویجز نہیں ریلیز ہوگی جب تک اعلیٰ حکام اس میں خود مداخلت کرے گی اور ایک انکوائری بٹھا کے اس کو کمپلیٹ کر دے گی. لیکن یہاں ہمارے سندھ ڈویژن کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا ڈی ایف او صاحب پر بار بار نچلی سطح کے لوگ پریشر ڈال کر, کیونکہ ان کے بہت سارے رشتہ دار اس کے اندر ہیں, ان کو بچانے کے لیے کہ انہی کو ویجز دوبارہ سے انہی کو ویجز ڈال رہے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تب تک کسی کو کوئی ویجز نہیں ہونی چاہیے جب تک اوپر سے کوئی آرڈر نہ ملے, انکوائری کمپلیٹ نہ ہو. ہماری مانگیں یہی ہے. تو اگر ایسا نہیں, کیونکہ گورنر صاحب نے بھی پچھلی بار 21 فروری کو ایک آرڈر نکالا ہے کہ اناتھرائزڈ لوگوں کا پورا ڈیٹیل ہمیں دے دو. تو جب اناتھرائزڈ لوگوں کو یہ ویجز کس قانون سے ڈال رہے ہیں, کس طریقے سے ڈال رہے ہیں, کیوں کہ ان کے اپنے رشتہ دار ان کو بچانے کے لیے ڈال رہے ہیں ویجز. تو اس لیے ویجز سٹاپ ہونی چاہیے تب تک جب تک انکوائری کمپلیٹ نہ ہو. جی ناظرین بالکل ان لوگوں کا ماننا ہے اگرچہ انکوائری ابھی چل ہی رہی ہے اور اس بیچ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف کنزرویٹر کا جو آرڈر ہے وہ باضابطہ لکھا ہوا ہے کہ اناتھرائزڈ لوگ جو ہیں ان کو نکالا جائے اور فی الحال اس کی انکوائری جو ہے وہ جاری ہے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جنگلات فارسٹ میں کام کر رہا ہوں ایز کیجول لیبر. نام میرا ہے فیاض احمد شاہ, میں گوڈلی باغ کا رہنے والا ہوں. جب میں فارسٹ میں کام کر رہا تھا تب 2002 سے میں نے کام سٹارٹ کیا ہے. اس وقت میری داڑھی کالی تھی, اس وقت میری داڑھی تو سفید ہو چکی ہے. تو ابھی تک بھی ہمارے لڑکوں کو اپنا حق نہیں مل رہا ہے. یہ کیا کون سا انصاف ہے؟ ہم اس وقت گورنر صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ جو ہے اس پر ذرا غور کیا جائے تاکہ ہمارا حق مل جائے. اور اب ان لوگوں کا مدعا یہی ہے کہ جب تک ہماری انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی تب تک کسی کو ویجز نہیں ملنے چاہیے. ڈی ایف او گاندربل سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک یہ پوری انکوائری نہ ہو تب تک کسی کو بھی ویج نہیں ملنے چاہیے, اور اگر اس میں کسی کو ویج ملتی ہے تو ہم لوگ دوبارہ جو ہے پروٹیسٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. اور امید کرتے ہیں کہ یہ انکوائری جلد سے جلد کمپلیٹ ہو جائے اور جو حق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کو ملازمت مل جائے. آپ سب کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ. دیجیے اجازت, اللہ نگہبان. سر یہ کیجول لیبر آپ کے ڈپارٹمنٹ کے کچھ پروٹیسٹ کر رہے تھے. ان کا ماننا ہے کہ جو 428 لوگ تھے کل, اور ان میں سے 250 کو جو ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ گاندربل جو ہے انہوں نے ان کو جو ہے آرڈر دیا, لیکن ہم 168 لوگوں کو جو اس میں باہر رکھا گیا. یہ کس بنا پہ سر رکھا گیا اور یہ کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں سر؟ دیکھیے اس میں جو ہے ایک گورنمنٹ انکوائری کمیٹی بیٹھی ہے 2019 میں, تو انہوں نے جو رپورٹ دیا ہوا ایکچولی جو ہے ہمارے یہاں اس ڈویژن میں نا جو
स्किल बेस्ड प्रोफाइलिंग जो पोर्टल था उस पर जब अपलोडिंग करनी थी तो बहुत ज्यादा नंबर चढ़ गया था तब, जी सर, है ना। स्किल बेस्ड प्रोफाइलिंग जो थी ना कैजुअल लेबर्स की, आधार बेस्ड जो था, बिल्कुल। तो उसमें बहुत बड़ा नंबर चढ़ा था, कुछ 650-700 के करीब। तो फिर गवर्नमेंट ने इसको इंक्वायरी बिठाई और इंक्वायरी रिपोर्ट में कुछ लोगों को उन्होंने जो है पाया कि दे आर वेल डिजर्विंग फॉर दिस, और कुछ लोगों को उन्होंने बाहर निकाला हुआ है। जी सर। तो ऑब्वियसली ये जो है वो एग्रीव्ड कैटेगरी है, तो इनको ये अभी हमारे रोल्स में नहीं है, तो ऑब्वियसली वेजेस की तो बात ही नहीं आती है। जी सर, ये जो कमेटी बिठाई उन्होंने किस बिना पर ये डिसाइड किया था सर? उसका रिकॉर्ड मिस्टर रूट के बेसिस पे, और क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर है, इसमें गवर्नमेंट ऑर्डर है ना 2015 का। जी जी। अब इसमें कुछ इन्होंने रिकॉर्ड प्रोवाइड किया है जिन लोगों को 10 महीने या 7 महीने जिन्होंने काम किया उनको इन रखा हुआ है, जिन्होंने 7 महीने उनको इन रखा हुआ है, जिनको जी उनको बाहर रखा हुआ है। देखिए इनके काफी सारे ग्रीवेंसेस होंगे, ये एग्रीव्ड होंगे बहुत सारे, लेकिन हमारा जो है, हम जो अभी है वो रिपोर्ट के तहत ही चल रहे हैं। आगे जो भी गवर्नमेंट का या डिपार्टमेंट का डिसीजन होगा तो उसको इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है, हम तो उसी के बेस चलते हैं। जी जी। तो इनका ये भी कहना है कि जब तक वेरिफिकेशन पूरी नहीं हुई है तब तक वेज किसी को नहीं मिलना चाहिए, इसमें आपका क्या ख्याल है सर? नहीं, देखिए एक चीज होता है, वेजेस हम ऐसे तो बंद नहीं कर सकते विदाउट एन ऑर्डर ना। जी जी जी। तो अभी कुछ ये एग्रीमेंट जो है ये डिपार्टमेंट को भी इन्होंने अप्रोच करा हुआ है, तो जब तक कोई डिसीजन आ जाता है वहाँ से तब तक तो हम नॉर्मली जैसे चल रहे थे आज तक, तो वैसा ही आगे। तो अगर कुछ कंक्रीट वहाँ से कोई डिसीजन आता है तो अकॉर्डिंगली वो देखा जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।